وما الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المبعوث فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله تعالى وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خلق الكائنات سبع مرات ثانيات وجزاء خير فرمائے شیخ منصور حسین دھرن اور ان کے بھائی حسن دھرن علی صاحب ناصر ارسلان جو بھائی باہر ہیں ان سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جان و مال کی حفاظت فرمائے اور کے مقدس میں فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہی بہترین خلائق ہیں. یعنی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق وہ ہے جو ایمان میں بھی سب سے اوپر ہے، جو عمل میں بھی سب سے اوپر ہے. آج آپ تشریف لائے ہیں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن ہے. وہ کربلا کی شیر خاتون جس کی ابھی آپ نے نام سنے، جناب سید شفقت حسین صاحب سے ان کے القابات سنے، وہ شریکت الحسین، وہ اسلام کو سرخرو کرنے کے لیے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے بلکہ علماء لکھتے ہیں. ائمہ تاریخ سے پوچھا گیا کہ بیویوں کو کیوں لے کے گئے، جناب زینب کیوں گئی؟ تو انہوں نے یہی بتلایا کہ اسلام بچانا تھا. زینب کا کردار نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا. کتنی مقدس بیوی حضرت مریم، مگر جناب مریم ماں ہے، مریم بیٹی ہے، مگر مریم زوجہ. اس لیے ضرورت تھی کہ ایسی ایک بیوی پیش کی جائے. عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مستورات کی ہدایت کے لیے دنیا میں خلق کیا، بھیجا، کیونکہ وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ زوجہ بھی ہے. ماں ہے تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی، زوجہ ہے تو کل ایمان علی بن ابی طالب امام متقیان مولا علی کی زوجہ. اور اگر بیٹی ہے تو جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ 3 شعبے تو تھے مگر ایک شعبہ خالی تھا کہ بی بی فاطمہ یہ تو بتا سکتی تھی کہ ماں کا کردار کیا ہے، زوجہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ بھائی اور بہن کی محبت کیسے ہے. کیونکہ فاطمہ زہرا کا بھائی نہیں تھا، اس لیے ایک ضرورت تھی. مریم کا جواب زہرا ہے اور زہرا کا جواب زینب ہے اور زینب کا کوئی جواب نہیں. یہ ابھی بھی ہے جس نے بدلا دیا بھائی سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے، بھائی سے کس طرح وفا کی جاتی ہے، اور بھائی نے بھی بدلا دیا کہ بہن کا کتنا احترام کیا جاتا ہے. میرا رئیس فرماتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے امام حسین فرماتے ہیں بس جب سے اٹھ گئی زہرا پاکرم اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں. میرا رئیس کا یہ کلام ہے،
امام حسین فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے ماں کی طرح سمجھتا ہوں، حالانکہ جناب زینب چھوٹی ہے 2 سال امام حسین علیہ السلام سے ان کی عمر چھوٹی ہے۔ حسین کی عمر کربلا کے میدان میں 57 سال تھی، بی بی کی عمر 55 سال تھی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بھائی امام ہے، جس کا بابا امام ہے، جس کا نانا نبی ہے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا کی وہ بیٹی جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ 5 معصوموں نے اس بی بی کو کھلایا، اس بی بی کو گودی میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا، اور 2 معصوموں کو اس بی بی نے اپنی گودی میں بٹھایا، ایک سید سجاد کو، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ وہ بی بی ہے کہ جو ابھی آپ نے سنا، جس کا نام ہے زینب۔ زینب یہ باپ کی بھی زینت ہے، جس کے لیے امام فرماتے ہیں عالمہ غیر معلمہ۔ آپ تو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ جب کوئی بات امام سید الساجدین سے پوچھی تو اس وقت امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اسی گھر میں جس میں حسین نے آنکھ کھولی، اسی گھر میں اس بی بی زینب نے آنکھ کھولی، جس میں حسن پروان چڑھے، اسی گھر میں یہ بی بی آئی جن کا بابا علی، ماں فاطمہ۔ تربیت دیکھیے، ماحول دیکھیے، مدینے میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا خواتین کو درس دیا کرتی تھی۔ تقریباً 10-11 بجے وہ درس شروع ہوتا تھا اور نماز ظہر تک بی بی انہیں مسائل دین بتلاتی تھی، انہیں قرآن کی تعلیم دیتی تھی، انہیں آداب سکھاتی تھی، انہیں دین کے احکام بتلاتی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب مولا علی نے مدینہ چھوڑا اور کوفے کو آباد کیا اور ظاہری خلافت لے لی اور کوفے میں چلے گئے تو بی بی نے وہاں بھی خواتین کو درس و تدریس جاری رکھی۔ بی بی نے قرآن پڑھایا، بی بی نے تعلیم کے سلسلے جاری رکھے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر سے ہر وقت فیض نکل رہا ہے، جس سے خزانے علم کے پھوٹ رہے ہیں، کیونکہ اسی بی بی کا بابا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علما وننجو عالما۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہماری قسمت میں علم رکھ دیا اور ہمارے دشمنوں کی قسمت میں، چاہیوں کی قسمت میں اس نے دولت فرماتے ہیں علم فنا نہیں ہو سکتا، دولت فنا ہو سکتی ہے۔ پوچھا نا کسی شخص نے مولا علم بہتر ہے کہ مال؟ امام نے فرمایا علم کا دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ دوسرا شخص آ گیا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم کا دلیل؟ امام نے فرمایا مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا شخص آ گیا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ امام نے فرمایا علم۔ مولا کوئی دلیل؟ امام فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے، مال حامان و شداد و نمرود کی میراث ہے۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بابا علی، یہ وہ بیٹی جناب علی کے لہجے میں 2 ہستیوں نے بات کی۔ کس کس نے کی؟ یا اللہ نے کی یا بی بی زینب نے کی۔ معراج پہ حضور گئے، علامہ دستہر عالم گزرے مجتہد شہید محراب، دھماکہ ہوا بم
وہ اپنی کتاب المعراج میں لکھتے ہیں کہ جب آواز آئی، اللہ نے آواز دی، جناب رسالت مآب سے گفتگو کی، تو حضور نے پوچھا یا اللہ تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ میرے حبیب علی کون ہے؟ کہ میرا بھائی ہے۔ کہ زمین کس کے حوالے کی؟ کہ اپنے بھائی علی کے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ امت کے دو باپ ہیں، اے علی، ایک میں امت کا باپ ہوں، ایک تو امت کا باپ ہے۔ میں آسمانوں کا باپ ہوں، تو زمین کا باپ ہے۔ تو ابو تراب ہے۔ تو آواز سے گزر تو تمام اصحاب نے پوچھا، بھائی ہوئی مسجد تھی، ایک بہت سینئر صحابی کھڑے ہوئے، اہل سنت کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جو معراج پہ کلام ہوئی اللہ سے، لہجہ کیسا تھا، کس کا تھا؟ تو فرمایا حضور نے کلم اللہ باللہجۃ علی ابن ابی طالب، جو اللہ نے مجھ سے گفتگو کی اور لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ دنیا کیا مقابلہ کر سکتی ہے جس کے لہجے کو خالق اپنا رہا ہے؟ تو جناب رسالت مآب فرماتے ہیں لہجہ علی کا تھا۔ یا پھر علی کی بیٹی زینب نے جب دربار شام میں خطبہ دیا تو نبینا صحابی عبداللہ بن حبیب کہتا ہے کیا علی آ گئے دربار میں؟ علی نہیں آئے، علی کی بیٹی زینب آئی ہے۔ کہتا ہے شکر للہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو کسی نے کہا تو علی کی بیٹی قید ہو کے رسیوں میں آئی ہے اور تو شکر کر رہا ہے؟ اسے کبھی میں شکر اس بات کا نہیں کر رہا، میری ایک آنکھ جبل میں ضائع ہوئی، ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی، میں علی کی طرف سے سپاہی تھا، میں مجاہد تھا، میں نے کہا یا علی مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ علی نے فرمایا اے عبداللہ، فائدہ دے گی تجھے اندھا ہونا فائدہ دے گا۔ آج پتا چلا کہ میرے مولا علی سچ فرما رہے تھے کہ میری بیٹیاں جب بازار میں آئیں گی، جب دنیا دیکھ رہی ہوگی ظالموں کا مجمع ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، تو میری آنکھیں نہیں ہیں، میں علی کی بیٹیوں دیکھ نہیں رہا۔ یہ ابھی بھی کربلا کے میدان میں یزیدیت کو ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، حسینیت کو بچا گئی ہے علی کی بیٹی، شریعت الحسین